سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان پہنچ گئے، آپ کی تدفین سے پہلے یوں کر کے آپ نے قبر کے اندر ڈنڈا گاڑ دیا اور فرمایا قبر ہوش کریو، اے قبر ہوش کریو، تجھے پتا کوئی نہیں اس کا بیٹا حسن حسین مجتبی، اس کا گھر والا علی المرتضی، اس کی اماں خدیجہ الکبریٰ، اس کا ابا محمد رسول اللہ، یہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں جب میں نے ڈنڈا قبر کو دکھایا، قبر نے میرے ڈنڈے کو جھٹکے سے پرے پھینک کے مارا۔ ابو ذر خیال کر، یہ نسبتوں کی جگہ نہیں ہے، یہ حسب نسب بیان کرنے کی نہیں، یہ عملوں کا گھر ہے۔ جو بھی عمل اچھا لائے گا، اس سے اچھا سلوک کیا جائے گا۔ اگر عملوں کے اندر اچھا نہ ہوگا تو میرے سے بڑا برتاؤ تو کسی اور کا نہ ہوگا۔ جاؤ جن کو اپنے ہاتھ سے دفنا کے آئے ہو، جاؤ جن کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، جاؤ جن کے اپنے ہاتھوں سے کندھے دے کے آئے ہو، جنازہ پڑھ کے آئے ہو، رب اکبر کی قسم کل کی بات نہ پوچھو، پرسوں کی بات نہ پوچھو، مہینے 40 دن کی بات نہ پوچھو، میرے عزیزو 2 سال کی بات نہ پوچھو، کہ جب ہم تمہیں قبر میں اتار کر مٹی ڈال کے واپس جا رہے تھے، بتا قبر کا منظر کیسا تھا؟ کہ لگے رب اکبر کی قسم ہے تم قبر میں تم اپنے گھر نہیں پہنچے تھے، فرشتوں نے میرا کفن ادھیڑ کے پھینک دیا تھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر ایک جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کامیابی یہ نہیں کہ پیچھے کیا چھوڑ کے گیا، کامیابی ہے کہ آگے کیا لے کے گیا۔ آج دنیا کہتی پیسے والا کامیاب ہے، دنیا کہتی حکومت والا کامیاب ہے، دنیا کہتی مال والا کامیاب ہے، ووٹ لینے والا کامیاب ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کامیاب وہ ہے جسے جہنم کی آگ سے نجات مل گئی، جنت الفردوس کا داخلہ مل گیا۔ آج کامیاب نہیں، کامیابی تو اس دن ملے گی جب میدان معاشر میں اعلان ہوگا، او لوگو بندر کا رہنے والا فلاں فلاں کا بیٹا آج کامیاب ہو گیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اوہ لوگو یہ دنیا کیا، اللہ اکبر۔ میں کپڑا بناؤں تعریف کروں گا، اس کی گارنٹی دوں گا، اس کا معیار بتاؤں گا، سونڈ والا اپنے سونڈ کی تعریف کرے گا، کپڑے والا کپڑے کی، کرسی والا کرسی کی، میز والا میز کی، چیز بنانے والا پلاسٹک کا ڈبہ بنانے والا بھی اس کی گارنٹی دے گا۔ اللہ جل شانہ نے زمین آسمان بنایا، سورج چاند ستارے بنائے، اللہ اکبر۔ اس کے اندر اللہ نے رنگ بھرے، جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا، فرمایا خبردار اس کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت خراب نہ کرنا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا بندے دھوکے کا گھر ہے، اس کے پیچھے لگ کے اپنے اصلی گھر کو خراب نہ کر دینا۔ روڈ پر میرے عزیزو رش، بازار میں رش، گلیوں میں رش، دکانوں پہ رش ہے میرے عزیزو۔ اللہ اکبر۔ بھاگ رہے ابا بیٹے سے زیادہ، بیٹا باپ سے زیادہ بھاگ رہا ہے، اور اماں جان باپ بیٹے سے زیادہ، دونوں سے زیادہ آگے بھاگ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی دنیا کی تما تھی، بہنیں بھی ٹول پلازوں پہ بیٹھ کے پرچیاں کاٹنے لگ گئی۔ اتنی بھی دنیا کی تما تھی، بہنیں بھی بسوں کے اندر تجھے مجھے پانی پلانے لگ گئی، تجھے مجھے ٹیشو پیپر دینے لگ گئی۔ ہائے میری بدنصیبی، ہائے میری بدنصیبی، جس کے کفن کی چادر کو بھی اللہ جل شانہ نے جس کی کفن کے چادر سے اس کے سر کے بالوں کو چھپایا، کیا پتا تھا آج وہ ایک ڈیوں کر کے گھنٹی کے اوپر تجھے مجھے آ کے پانی پلائے گی۔ رب اکبر کی قسم اس دنیا کے پیچھے لگا۔ سن سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد، فرمایا الدنیا جیفا وطالبها کلاب۔ اور لوگوں دنیا مردہ ہے، اس کے پیچھے دوڑنے والا انسان نہیں بلکہ کتا ہے۔ بھاگ رہے ہیں، امریکہ بھاگ گئے، کویت بھاگ گئے، حلال کی کمائی کا پیسہ۔ او لوگوں مر جاؤں شاہی محل سے، شاہی مال سے کفن نہ دینا، مجھے میرے حلال کی کمائی سے کفن دینا، تاکہ یہ میرا کفن اللہ کے سامنے مجھے کھڑا کرنے کے قابل بنا دے۔ مسجدیں تم نے بنا دی، مدرسے تم نے بنا دیے، یہاں سے تمہارا پیسہ پنجاب میں جا رہا ہے، بلوچستان میں جا رہا ہے، سرحد میں جا رہا ہے، یہاں سے تمہارا پیسہ سندھ کے مضافات کوٹ براڑی میں جا رہا ہے،
چندے تم دے رہے ہو، 100 روپے دے رہے ہو، 10 روپے دے رہے ہو، پنجاب سے نعت خان آیا پیسے لے کے چلا گیا، پنجاب سے مولوی صاحب آیا تیری کمائی لے کے چلا گیا، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو یہاں سے تمہارا پیسہ میرے عزیزو پتہ نہیں دنیا کے کونے کونے کے اندر جا رہا ہے، میرے عزیزو بتاؤ یہ پیسہ اللہ اکبر تم نے اب آگے بھیجا کہ نہیں، تمہاری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا کے نہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ خرچ کر دے اپنے ہاتھوں سے، آگے بھیج دے اپنے ہاتھوں سے، اللہ اکبر۔ آج کا دیا کل تیرے کام آئے گا، آج کا دیا تیرے کل کام آئے گا، اللہ اکبر۔ جتنا چھوڑ کے جائے گا، اپنے لڑیں گے، پرائے لڑیں گے، رشتہ دار لڑیں گے، خاندان والے لڑیں گے، رب اکبر کی قسم لڑتے لڑتے عدالتوں میں چلے جائیں گے، تیری بیوی کو گھسیٹ گھسیٹ کے لے کے جائیں گے، 80 سال کی اماں جان کو بھی دھکے عدالتوں کے اندر ملیں گے، جب تک تیری دمڑی تیرا پیسہ ہمارے تیرے کفن سے نکل کر، تیری الماری سے نکل کر، تیرے بینک بیلنس سے نکل کر ہماری جیبوں میں نہیں آ جاتا، رب اکبر کی قسم مرنے والے تیرے پچھلے تجھے گالیاں دینی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ مسجد کے میناروں میں تمہارا پیسہ لگا، دسترخوانوں میں تمہارا پیسہ لگا، مسجد کے طالب علموں کے لیے دسترخوان تم نے بچھا دیے، طالب علموں کے لیے کپڑوں میں تمہارا پیسہ لگا، رب اکبر کی قسم اس پیسے کو تم نے سون کے دیکھا کہ نہیں؟ کفور کی دھونی تم نے دے دی، کے گلاب کفن پہ تم نے چھڑک دیا، مدینے کے عطر چھڑک دیا، لوگوں زمزم کا پانی چھڑک دیا، پھر بھی بدبو نہیں گئی، فرشتوں نے یوں اٹھایا، کہنے لگے بدبو آ رہی، بدبو آ رہی، بدبو آ رہی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو سونگا، میں نے کہا کیسی بدبو؟ کفن کو سونگا، 40 بندے کہے واہ واہ کیسی خوشبو لگائی ہے، عود لگایا، وائٹ عود لگایا، مشک عنبر لگایا، فرشتے کہے اے نامرادو ہم بدبو کی بات نہیں کر رہے، پخانے پیشاب کی نہیں، اس کے کفن کو سونگ کے دیکھو، بیٹی کا حق کھا کے آیا، کفن میں سے بدبو آ رہی ہے، منہ سونگ کے دیکھو، بیٹی کا بہنوں کا حق کھا کے آیا۔ کیڑی جگیرداری، کیڑی ذمہ داری، کیڑے سردار جو اپنی بیٹی بہن کو نہ دے سکا، نانا جیسی سرداری پر۔ کوشش کرنا مندر والوں، قرب و جوار والوں، گاؤں دیہات گوڑ میراڑی سے آنے والوں، کوشش کرنا، اللہ اکبر، کوشش کرنا، میرے ساتھ آخری سانس نکلنے سے پہلے بیٹی کو راضی کر کے جانا، بیٹی کا حق دے کے جانا، بیٹی کو لکھوا کے جانا، بیٹی تیرا ابا بری ذمہ یہ حق تجھے دے کے جا رہا ہے، رب اکبر کی قسم ہے، زندگی کے 10 سال کے بعد بھی تیرے چہرے کو تیری بیٹی نے یاد کر کے رونا شروع کر دیا، اور کسی نے پوچھا ابا نے حق دیا تھا، اس نے یوں سر کی آنسو نکال کر کہا، منہ سے نہیں سر ہلایا، رب اکبر کی قسم یہ سر ہلانے پر پتہ نہیں کتنی دیر قبر میں فرشتوں کی مار پڑتی رہے گی۔ فرمایا بیٹی کا حق قیامت کے دن ہوگا، اللہ اس نے بیٹی کا حق کھایا، اللہ جل شانہ یوں منہ پھیریں گے، یہ قاتل ہے بیٹی کے حق کا، بیائی ذنب قتلت، مارا تھا، پرے لے جا، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھتا ہوں، پرے لے جاؤ، کہاں لے کے جاؤں؟ کتنی بیٹی کے حق کی زمین تھی، اتنی، اللہ فرمائیں گے اس کے ہاتھ میں کسی دو، پھوڑا دو، تحت السرا سے لے کر زمین کے اوپر تک جتنی بچی کے حصے کی زمین تھی سب کی مٹی کھود کے میرے پاس لائے، اللہ کیسے لا سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے پھر تحت السرا سے لے کر اوپرلی زمین کے ٹکڑے تک جتنا اس کی بچی کا، بیٹی کا، بہن کا حق تھا سارا کاٹ کے میرے پاس لاؤ، جہنم کی آگ میں ڈال دو، اچھی طرح تباؤ، جب تب تب کے وہ زمین کا ٹکڑا لال ہو جائے اسے لوکٹ بناؤ، پھر اس باپ کے گلے کے اندر ڈالو، اور فرشتوں اس کی گردن پر درے مارتے ہوئے سارے میدان محشر کے چکر لگا کر اس کی حیثیت بدلو، دنیا پوچھے یہ کون ہے؟ کہ بدبخت باپ ہے جو دنیا میں بیٹی کا حق کھا کے آ گیا ہے۔
بیٹوں کو دیتے ہوئے کون سی شان بڑھتی ہے اور بیٹیوں کو دیتے ہوئے کون سی شان گھٹتی ہے؟ صبح کسی سیانے کو بلا کے، صبح کسی عقل مند کو بلا کے، کسی پڑھے لکھے کو بلا کے وصیت نامہ لکھوا دینا، 2 دکانیں 1 مکان ہے، اتنی میری زمین ہے، اتنا بیٹی کا، اتنا بیوی کا اور اتنا میرے بچوں کا، بھئی میں لکھ کے دے کے جا رہا ہوں۔ انصاف کرنا، کسی ایسے ذمہ دار کے تحت یہ کاغذ سپرد کر دے کہ میاں میں تجھے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ روزہ چاند دیکھنے کا تو بلوچستان کے اندر چاند دیکھو، پنجاب کے اندر تمہارے چاند کی گواہی پر عید ہو جاتی ہے، اور بیٹی کا باپ کے کھا کے گیا، سگے بھائی کو بھی فکر کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، بیٹی کا کھا کے گئے اور جان بوجھ کے نہ دے کے گئے۔ جامع رحمانیہ کے بچے تو دور کی بات، پوری دنیا مدینے میں مسجد نبوی میں پڑھنے والے بچے بھی قرآن پڑھ کے تیری بخشش کرو رو کے دل دعا کریں تیری بخشش نہیں ہوگی۔ قرضہ اور کسی کا حق کھا کے جا، یہ دین نہیں ہے۔ ابا کا دسترخوان کیوں یاد نہ آیا؟ گھر کے اندر تو کہا تھا بھائی کیا پکانا ہے، کہتا تھا پہلے شام کا خرچ کرو، پیسہ بڑی مشکل سے کمایا جاتا ہے، پہلے دوپہر کا خالی کرو، کھانا پڑا سڑا رہتا ہے، کل کا سالن ماں کھا کے شکر ادا کرتی ہے، اور بغیر تھا کنجروں کے ساتھ تو مرغی کھا رہا ہے، اس وقت تجھے ماں کے دسترخوان پہ دال کیوں نظر نہیں آئی؟ تیری زبان سے تو ماں کا نام اچھا نہیں لگتا، جس دن ماں کا جنازہ اٹھا اس دن کہہ رہے ماما ٹھنیا چاوا۔ اور نوجوانوں مجھے بتاؤ کتنا عرصہ ہو گیا اپنے باپ کو دعوت دیو مصعب کھانا کھا؟ پتر نے کہا، باپ نے کہا بیٹے میں نہیں کھاتا۔ کب تم نے روٹی چھوڑی کہ ابا جب تک تو نہیں کھائے گا میں روٹی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یار کی دعوت کرے، یار نہ ہے منانے گھر جاتا ہے، باپ کمرے میں پڑا اٹھا کے بستر سے دسترخوان پہ ہی لاتا۔ دنیا تجھے غیرت والا کہے گی، آسمان والے تجھے بے غیرت کہہ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بہنوں سے منجے بچھوا رہے، چھوٹی چھوٹی بہنوں سے جوتی اٹھوا رہے، چھوٹی چھوٹی بہنوں سے کپڑے دلوا رہے۔ کبھی چھوٹی بہن کا بستر خود بھی اپنے ہاتھ سے کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تجھے پتہ کون ہے بہن؟ اللہ اکبر، تجھے پتہ کون ہے؟ ام ہانی کا مکان ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے، چھوٹے چھوٹے ام ہانی کے بچے دوڑتے ہوئے، اماں آج وہی ماموں آ گئے جس ماموں کا نام لے لے کے تمہیں لوریاں سناتی ہے۔ کون؟ کہ محمد الرسول اللہ وہ آ گئے، جن کا ذکر کرتی ہے کہ اس درخت کے سائے میں وہ دن میں آ کے آرام فرمایا کرتے تھے ہجرت سے پہلے، اور آپ کے ماتھے سے جب پسینہ ٹپکتا ام ہانی کہتی یوں کر کے سرانے، یوں کر کے ہاتھ، آپ کا رخسار آپ کا چہرے مبارک کے نیچے ہوتا، گال کے پسینہ یہاں سے یہاں ٹپکتا، اللہ اکبر، نیچے شیشی پڑی ہوتی، میں یوں کر کے حضور کے کونی کے نیچے شیشی رکھتی، آپ کے قطروں کو نیچے نہ گرنے دیتی، شیشی میں سمیٹ لیتی۔ ام ہانی کی بیٹی کا جب نکاح کا وقت آیا، فرمایا بیٹی میں تجھے کپڑے تو نہیں دے سکتی، بیٹی میں تجھے جہیز نہیں دے سکتی، میں تجھے سونا نہیں دے سکتی، آج میں تجھے ایسا تحفہ دوں گی قیامت تک کسی ماں باپ نے اپنے بچوں کو تحفہ نہ دیا ہوگا۔ حضرت ام ہانی کی بیٹی کہتی ہے میں بڑی پریشان ہو گئی، میں نے کہا پتہ نہیں کیا تحفہ دے گی۔ میری اماں نے الماری کھولی، ایک پسینے کی خوشبو کی شیشی نکالی، میں نے کہا اماں یہ کہ بیٹی اسے عام عطر نہ سمجھیے، یا کا انعامدار سرکار دو جہاں کا پسینہ مبارک ہے، اے بیٹی یہ پسینہ بڑی مشکل سے میں نے سنبھالا ہے۔ اللہ اکبر۔ ام ہانی کہتی حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ کو جب حضور کی یاد آتی سارے تڑپ کے میرے دروازے پر آتے اور کہتے اماں حضور تو نہیں، حضور کا پسینہ ہی دکھا دے، پھر میں پردے میں ہاتھ باہر نکال کے پسینہ دکھاتی، صحابہ رو کے کہتے اماں پسینے کی خوشبو سکھا دے، میں یوں کر کے شیشے کا ڈھکنا کھول کر جب میں پسینے کی خوشبو دکھاتی، خوشبو کی ہلے جب مدینے کی گلیوں میں گرتے، گلیوں میں پہنچتے، صحابہ سو سو کے دھاڑے مار مار کے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔
بچہ سویڑا ام ہانی کا، آج مکے کا فاتح، سارے سرداروں کی پگے قدموں میں۔ ام ہانی کہتی ہے میرا بچہ آگے بڑھا اور مجھے کہنے لگا اماں جو ماموں گھر کے کچے ویڑے میں آرام کرتا تھا آج ہمارے گھر آئے گا۔ اماں ام ہانی کہتی ہے آج سرداریاں مل گئی، گلیوں میں پتھر پڑ رہے تھے، آج پھولوں کی بارش ہو رہی۔ میرے دل میں سوچا کہاں آج ہمارا کچا ویڑا یاد آئے گا، جب گاڑی آ جائے، بیٹا انجینئر بن جائے، مکان شہر میں بن جائے، تو بہن کی غریبی کو دیکھ کر حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، اس گلی سے نہیں گزرتا، بھانجوں کا تعارف نہیں کراتا، سگا بھائی ریڈی والا بھائی، ایک بھائی 18ویں گریڈ کا افسر ہو اور بھائی کی ریڈی ہو، بھائی کا تعارف ہی نہیں کراتا۔ میرے دل جوئی کے لیے، بچوں کے دل کو خوش کرنے کے لیے میں نے کہا ہاں آئے گا، اور اسی اسنا میں میری آنکھ سے آنسو نکلے، میں نے کپڑے سے آنسو کو صاف کیا، بچوں کو محسوس نہ ہونے دیا، اور دل میں سوچا کہاں آئے گا، بس میں کہہ کے یوں کر کے پلٹی، دروازہ یوں کر کے بجا، میں نے کہا من دق الباب، کون دروازے پر؟ عرصے کے بعد اس کانوں میں سنائی دی کہ انا محمد الرسول اللہ، بہن دروازہ کھول، تیرا بھائی محمد دروازے پر آ گیا، اور میں آنی دروازہ کھولا۔ 8 سال کے بعد بہن کے چہرے پہ نظر پڑی، یوں نہیں کہا بس میں آیا تھا، اعتراض نہ کرنا، یوں نہ کہنا میرے بیڑے میں نہیں آیا۔ اب کیا کہتے بہنا، آج مکے کے سرداروں کے گھروں میں دسترخوان بچھا ہوئے، لوگ ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے، آجا پانی پی لے، آجا دودھ پی لے، کھانا کھا لے۔ اے بہنا اگر امیروں کے دسترخوان پہ بیٹھتا تو غریب بہن کے دسترخوان کا بھرم ٹوٹ جاتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بہن مجھے بڑی بھوک لگی ہے، آج اپنے ہاتھوں کا پکا مجھے کھلا دے۔ حضرت ام ہانی کہتی ہے اتفاق سے اس دن میرے گھر میں آٹا ہی نہیں تھا، میں شرم کے مارے اندر چلی گئی اور جا کر میں نے آسمان کی عرش والے آج غریب کا دسترخوان اس کا برم رکھ لینا، یا اللہ کوئی لینے کے لیے آ جائے، یہ نہیں کوئی کام یاد آ جائے۔ تھوڑی دیر گھر کو دیکھا اور محسوس کیا، اور میرے باہر نہ آنے کو محسوس کر کے فرمایا بہنا تازی پکانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس وقت نہیں، کل کا بچا لے کے آ جا۔ کہ میری ڈھارس مندی جو 1-2 دل کے ٹکڑے تھے، اللہ اکبر، اور پھر فرمایا اگر سالن نہیں تو سرکہ ہی لے کے آ جا، سرکہ نہیں تو پانی لے کے آ جا۔ کہ میں نے ایک برتن میں سرکہ، ایک میں پانی، سوکھے ٹکڑے لیے، لا کے آگے رکھ دیے، مسکرا کے فرمایا آج کتنا بہن کے ہاتھ کے پکا کھا کے مزہ آئے گا۔ روٹی کا ٹکڑا توڑا، سرکے میں پانی میں ڈبویا، کھا لیا، کھانے کے بعد 4 دعائیں فرمائی، اللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کہ اے میرا اللہ تیرا شکر ہے جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا، پیاسے کو پانی پلایا، جس نے اس کھانے کے ہضم کا انتظام کیا اور فاسد مادوں کو خارج کرنے کا انتظام کر دیا۔ بہل کہتی میں منہ دیکھتی رہی، محمد مسکرا کے آیا، مسکرا کے واپس چلا گیا۔